تھا اور یہ بات ہمیں گراؤنڈ سے بھی پتہ چل رہی تھی کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے کتنا متاثر ہیں. اور کل آپ نے درجنوں ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی, کچھ میں نے بھی شیئر کی تھی, جس کے اندر جو لوگ ووٹ ڈال کے آ رہے تھے ان کے تاثرات آپ نے سنے, جس میں میجورٹی میں کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ہم بھی کشمیر کے اندر پنجاب جیسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے میں نون لیگ کو ووٹ دے کے آیا ہوں. کچھ خواتین کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا کل جو ہے وہ الیکشن کے تمام پولنگ کے دوران, اور وہ پنجاب کے اندر مہاجرین کی سیٹس ہوں یا جو کشمیر کے اندر جو مظفر آباد ڈویژن کی سیٹس ہیں, تمام کے اندر خواتین نے بھی بڑی جو ہے وہ شوق سے اور جوش و جذبے سے جو ہے ووٹ ڈالا. اس میں جو ہے وہ سویٹ خواتین کئی جو ہے وہ اس نے کہا میں 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آئی ہوں مریم بیٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے. کئی بزرگ خواتین جو ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر بہت اچھا کام کر رہی ہے, میں اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئی تھی. تو یہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے اس الیکشن کے اندر خاص طور پر کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب کی جو باقی صوبوں کے اندر اب نہ ماننے والے نہ مانے, وہ ویسے تو 2-2 منٹ کے کل اشتہار 2 دن آپ نے دیکھے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ 18 سال سے حکومت جو کر رہے ہیں ان کو کشمیر کے الیکشن سے ایک رات پہلے جو ہے وہ یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک. اور اگر انہوں نے 18 سال تک وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ خود ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میں نے تو ویسے میری نالائکی ہوگی, میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ خود بھی میڈیا کے لوگ کل سب گراؤنڈ میں تھے, آپ نے کسی نے دیکھا ہو کہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو کہا ہو کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال کے آئے ہیں. ایسا آپ نے کہیں نہیں دیکھا. اور کل مجھے افسوس ہوا ویسے ایک بات کے اوپر, قمر کائرہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے پولیٹیشین ہیں. ان کے بھی حلقے کے اندر ایک سیٹ تھی جس کا رزلٹ آیا, اور ان کے اپنے کچھ لوگوں نے کل سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا رات کو کہ جی وہ وہاں پر 457 ووٹ پڑے ہیں جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو, اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے یقیناً ہزاروں ووٹ تھے. اور اس پہ لوگوں نے لکھا کہ جی یہ پارٹی لیڈرشپ پوچھے گی کہ جو چیف جو ہے وہ پولنگ کے ہمارے اور وہاں کے انچارج تھے ان کے اپنے حلقے میں کیا ہوا, تو یہ غلط بات ہے. پیپلز پارٹی کی اصل پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے جو حقیقت میں مبنی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ خاص طور پر وہ جو ہارے ہوئے ہیں, ایک تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ملک میں فساد کی کیفیت ہو, ہر وقت لڑائی جھگڑا اینٹ پتھر چلتے رہے, ان کو بہت سکون ملتا ہے. کچھ ایسے بیچارے جو ہے وہ ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں پنجاب کے, اور جو ریزنیبل بات کرنے والے لوگ ہیں یا جو پنجاب کے لوگ ہیں میرا خیال ہے ان کی بات شاید سنی نہیں جاتی, اور ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب تک پہنچتی نہیں ہیں. تو یہ جو سندھ کے لوگ جن کو کل اشتہاروں کے ذریعے بتانا پڑا کہ ان کی پوری کارکردگی کیا ہے, تبھی تو مطلب ان کے لوگ جب بھی پنجاب آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کی ترقی سے متاثر ہیں. اچھا, اس میں ابھی کچھ دیر پہلے شرجیل میمن صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. پہلے تو یہ رونے دھونے کا آغاز کل 10:18 سے شروع ہو گیا تھا, اور پہلی پریس کانفرنس اس کی 10:18 پہ ہوئی تھی. آج غالباً چودھری یاسین صاحب ہی ہیں جو ساتھ تشریف فرما تھے شرجیل میمن صاحب کے, وہی کل بھی 10:18 والی پریس کانفرنس کے اندر بھی موجود تھے. اور 10:18 پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی لٹ گئے, برباد ہو گئے, جو ہے وہ رزلٹ چوری ہو گئے اور دھاندلی ہو گئی. پہلے تو میں آپ کو کچھ آج ڈیٹیل ضرور بتاؤں گی کہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے کتنی درخواستیں ڈالی ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی بھی ثبوت یا کوئی ری کاؤنٹ کی درخواست ابھی تک الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرائی ہے. یہ زبانی کلامی, یہ میڈیا کھیل رہے ہیں, اور وہ جو اپنی بچی کچھی ساکھ ہے اس کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا, وہ کر دیا گیا. تو ان کو تو پہلے اپنے یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی جمہوری جماعت ہے, انہوں نے بڑی تیاری کی تھی, تو ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ ان کو کسی نے نکال کے باہر کر دیا, اور جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پہلے کرنا چاہتی ہوں.
پہلے تو ایک MNA صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کو آپ نے کل سنا, وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے, نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے. بعد میں ان کے ایک جو ہے وہ نام لیے بغیر ان کے ایک رہنما نے کہا کہ نہیں یہ گولی نہیں لگی, وہ شاید پتھراؤ ہوا ہے. اس کی بھی جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنی ہے. ہمارے بھی MPs MNAs جن کی ڈیوٹیاں کشمیر کے اندر لگی تھی وہ وہاں موجود تھے, لیکن کیٹیگوریکلی پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ کوئی MPA MNA پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جائے گا. اور میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی MPA MNA پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں گیا. ان کی ڈیوٹیاں پولنگ کیمپس تک محدود تھی. وہ صرف پولنگ کیمپس کے اندر جو ہے ووٹرز کو جو ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے, انتظامات کو دیکھ رہے تھے. ان کے جو MNA صاحب ہیں وہ 3 پولنگ سٹیشنز میں بزور اپنے گن مینز کے اندر گھسے پورے اسلحے کے ساتھ. اور بائی دی وے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی وزراء کرام یا باقی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ڈالے موجود ہیں. یہ ہمارے ایک MPA صاحب ہیں, وہ بھی ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں کشمیر میں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے اور بائی دا وے پورا ہوٹل بک ہوا ہے بھائی جان. اب وہ ہوٹل کے پیسے کس نے دیے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن پورا ہوٹل بک ہوا ہے. اب یہ ذرا ویڈیو چلائیں. انہوں نے ایک آنریبل ممبر کی پریس کانفرنس اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے MPAs آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پر MPA 100 کمانڈوز آئے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے والے کدھر ہیں. اور پنجاب میں پہلے الیکشن ہو رہا تھا بھائی. ہاں جی, چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ گاڑیاں سندھ سے ویگوز اور یہ کروزرز جو آئے ہوئے ہیں اور ساتھ وہ سرکاری گاڑیاں ساتھ آئی ہوئی ہیں, تو یہ میں پوچھنا اور سمجھنا یہ چاہ رہا تھا. چلے آواز بند کر دیں, چلتے رہنے دیں, آواز بند کر دیں. گزارش یہ ہے کہ جو سارے ان کے رہنما سندھ پولیس کے ساتھ خاص طور پر وہ MNA صاحب 3 دفعہ جب مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر بزور گھسے, وہاں پر بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی. کچھ ظاہر ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی آپ اندر کیسے گھس سکتے ہیں, آپ غیر متعلقہ آدمی ہیں. چوتھے پولنگ سٹیشن پر جب وہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے پھر ان کو بزور روکا. انہوں نے ان کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی, جس کے اوپر جو MNA صاحب ہیں ان کے گارڈز بھی ہائپر ہوئے اور لڑائی جو ہے وہ بڑی. لیکن مجھے ویسے اتفاق ہوا, اعزاز سید صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ابھی صبح میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا. انہوں نے کہا کہ وہ MNA صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے جو ہے ہسپتال میں, تو MNA صاحب نے بتایا ہے کہ پارٹی نے میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا ہے. اب کوئی پارٹی تو میڈیا سے منع تو نہیں, ڈاکٹر اگر بہت طبیعت خدا نہ خواستہ خراب ہو تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں میڈیا سے ملنے سے. اب یہ پارٹی نے ان کو میڈیا سے ملنے سے کیوں منع کیا ہے, اب اس کو آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں, میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. اب یہ جو جیسے میں نے گزارش کی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسکول آف ایمیننس بنتے دیکھ رہے ہیں, وہ گرین بسوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ ستھرا پنجاب دیکھ رہے ہیں, وہ ہونہار اسکالرشپس لیپ ٹاپس دیکھ رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے, اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, اور ابھی تو مطلب اب حالت یہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی, اور مرد تو کم ہیں, عورتیں اس میں ذرا زیادہ ہے, کہ جو بدتمیزی پہ اتری ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی, کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی تربیت مجھے گھر کی پتہ ہے تو ایسی نہیں ہے, جس قسم کی زبان وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہی ہیں. لیکن پھر مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر کیا پیپلز پارٹی کی تربیت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اس حد تک گر جانا ہے اور PTI کا پارٹ 2 بننا ہے, جو وہ بن کے دکھا بھی رہے ہیں. اب میں ذرا آپ کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کچھ جو ہے وہ ٹوٹل لیڈ بتانا چاہتی ہوں کیا ہے. LA 45 سے 18,000 کی لیڈ ہے بھائی جان, 18,000 کی لیڈ ہوتی ہے. LA 36 15,000 کی لیڈ, LA 37 6,000 کی لیڈ, LA 30 6,000 کی لیڈ, LA 25 6,000 کی لیڈ, LA 39 7,000 کی لیڈ, LA 38 4,000 کی لیڈ, LA 32 2,000 کی لیڈ. اچھا ویسے یہ جو جہاں 2,000 4,000 کی لیڈ ہے, اگر دھاندلی ہم نے کرنی تھی تو اس کو بھی کر لیتے, 10,000 تو بڑھا ہی لیتے, مطلب کوئی نمبر ہی ٹانگ جاتے کہ یا وہاں پہ ہم نے دھاندلی کر لی ان کے تمام پیرا فرنیلیا کے ہوتے ہوئے, اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دھاندلی نہیں کر سکے. کمال بات ہے. اچھا LA 31 میں 1,300 کی لیڈ ہے, LA 44 میں 1,500 کی لیڈ ہے,
LA 42 میں 1000 کی لیڈ ہے, اور اسی طرح LA 43 میں بھی 1000 کی لیڈ ہے, اور LA 34 میں 600 کی لیڈ ہے. یہ تو لیڈز ہیں. اب اس کے اندر 3-4 باتیں جو ہیں وہ میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بتانی تھی. انہوں نے ابھی تک الیکشن کمیشن میں 11 حلقوں سے جو ہے وہ متعلق مجموعی طور پر 25 شکایات جمع کرائی ہیں, جس میں جو ہے وہ باضابطگیاں, ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں اور مبینہ دھاندلی کے الزام لگائے گئے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں میں گلگت بلتستان کا جو صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا جمہوری تقاضوں کے عین مطابق, اور جس میں اس وسیع تر قومی مفاد میں IPP کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں کچھ کمپیریزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے الیکشنز جو ہیں انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر ہارنے والے کو جو ہے پاکستان کے اندر دھاندلی کا الزام لگانا. وہ آپ کو شروع کرے نا, وہ پہلے 4 حلقے, وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر, پھر فلانے, پھر وہ 4 حلقے آج تک نون لیگ کے پاس بھی موجود ہیں. اور یہ جو گلگت بلتستان کے جو ہیں 26 پولنگ سٹیشنوں پر سنگین بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھی, جس پہ الیکشن کمیشن نے 5 مختلف حلقوں کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ کیا. جہاں پر ثبوت دیے گئے, جہاں پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں, وہاں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف کمپیریزن یہ ہے کہ 11 حلقوں میں 25 جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی ہیں, اور شکایتیں کیا ہیں, مجھے اس نے دھکا مار دیا, اور جب آپ کے کینڈیڈیٹس کینڈیڈیٹس بھی اور ان کے ساتھ جو معاون اور محافظ سندھ حکومت نے بھجوائے تھے, جب وہ بزور پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسیں گے, وہاں جا کر لوگوں کے گریبان پکڑیں گے, تو ظاہر ہے بھائی دوسری طرف سے بھی گریبان ہی پکڑا جائے گا نا, دوسری طرف سے بھی جو ہے. اور یہ بھی کل وہ کہا کہ وہ جس صدر آزاد کشمیر جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے, پہلے تو یہ کہا فائرنگ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر نے انہیں آ کے کہا نہیں فائرنگ نہیں ہوئی, وہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی تھی کہ پتھر پڑے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کارڈ کھیلیں مت نا صدر آزاد کشمیر کا. وہ کینڈیڈیٹ ہے, وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر جب جا کر وہاں پر گھسیں گے, جا کر دوسروں کے ہاتھا پائی کریں گے, تو لام حالائی. اور یہ واقعات پنجاب میں نہیں, سندھ میں نہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ہر الیکشن کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک فیملی سے وہاں تکرار ہوئی, جس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ چھپانے کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہوں. یہ ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں شاید, اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے وہ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. حقائق سے اور جو حالات ہیں ان سے ان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا, لیکن جو ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے, ویسے یہ غلط روایت ہے. ایک اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا, جو بھی کان میں ڈالا جائے وہ بول دو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات ختم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں, اور غلط اور جذباتی بیانات دلاتے ہیں ان سے. پھر جس بیانات پہ ان کو پھر بعد میں جو ہے وہ شام کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, وہ گورنر ہاؤس کے اندر رکشا یونین کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا تھا, رکشا یونین کو ملا کے بھی جلسہ نہیں کر سکے. ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرنا تھا, لیکن ان کی جو غلط رپورٹنگ ہے یہ لیڈرشپ کو ہزیمت کا شکار کر رہی ہے. اب یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں بے ضابطگیوں کی شکایت پر GBA 8 سکردو 2, GBA 13 استور 1, GBA 15 دیامر 1 اور GBA 16 دیامر 2, اس کے مخصوص پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج بھی ری پولنگ سے جو ہے مشروط کیے گئے. اور گلگت بلتستان کے جو ریزلٹس کے مطابق پیپلز پارٹی نے 30% اور PMLN نے 22% ووٹ حاصل کیے, اور اب جو ریشو بن رہی ہے کشمیر کے اندر ووٹس کی وہ اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ ہے, اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ اس کا. ابھی تک جو ہے PMLN نے 1,07,258 ووٹ لیے ہیں اور PPP نے صرف 20,533 ووٹ لیے ہیں. تو بھائی جان یہ فرق صاف ظاہر ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری جانب جو ہے یہ استحکام پارٹی نے 8% ووٹ لیے تھے جی GB میں, جہاں وسیع تر قومی مفاد میں ان کی حکومت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ.
اور اس کے بعد MWM اور تحریک پاکستان نے 4% ووٹ لیے. ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں نے ایک کمپیریزن آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ اس کے اوپر جو کشمیر کا الیکشن ہے اس کے اندر چونکہ ووٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, مجھے پہلی پاکستان کی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نظر آئی جو اس بات پہ خفا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ کیوں ہے. لائنیں لگی ہوئی, آپ نے کل تمام رپورٹرز نے بھی جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کی بھی باہر دیکھی, کل کیمپس بھی آپ نے دیکھے. الحمدللہ جو کیمپس جو ہیں PMLN کے کیمپس کے اندر جو گہما گہمی تھی, جو چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے اور واپس آ کے وہ خوشی خوشی ان خیالات کا تاثرات کا اظہار بھی کر رہے تھے. لیکن یہ جو آپ نے کہیں پر بھی کسی ووٹر کو یہ کہتے ہوئے کہ جی میں بہت خوشی سے سندھ کی 18 سال کی ایک بہت بڑی لینڈ سلائیڈنگ کامیابی جو ہے وہ اس کو دلوانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. وہاں پر جو ہے وہ صاف پانی بھی لوگوں کو ملتا ہے, وہاں کوڑا بھی اٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا ہوا ہے. میں نے کل وہ اشتہار میں دیکھا, دیکھیے اشتہار کے ساتھ ہی پتہ چلا مجھے بھی کہ وہ انہوں نے دکھائی کہ وہ جو BRT یہ بنا رہے ہیں پچھلے کوئی 8-10 سال سے تو غالباً BRT بن رہی ہے کراچی کی, تو یہ 8-10 سال سے وہ BRT کو نہ ڈالتے تو بہتر ہوتا. وہ خواہ میں ایک اگر ان کے انیشیٹو پہ بات کرنے چلوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے کل جو اشتہار دکھا کے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی, ایکچولی وہ ان کو فائر بیک کیا ہے. اور ان کی جو ہے اب شجیل میمن صاحب کی 2-3 باتیں جو ہیں وہ ان کا میں نے ضرور جواب دینا ہے. ایک تو وہ بار نا وہ یہ الیکشن جو ہے 2024 کا یہ فارم 47 کا الیکشن تھا. تو جو بھائی جان جو سندھ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, بلوچستان کی جو حکومت ہے اور پنجاب سے جو چند لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ بھی فارم 47 کے ذریعے جیتے ہیں کہ وہ بھی کوئی خراتی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو وہاں تک بچھایا گیا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اگر ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے آپ اس کو لات ماریں, آپ کہیں کہ ان کے مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا, اور تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں. گورنر پنجاب صاحب جو ہے ان کا سامان پیک کرائیں, وہ یہاں سے تشریف لے کے جائیں, وہ ذرا ہائی مورل گراؤنڈز دکھائیں نا. ایک طرف آپ یہ بات کر دیتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر اندرون سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ بائی دا وے سانگڑ اور میرپور میں کل ووٹ ہی نہیں پڑا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو, 3 ووٹ تھے, وہ 3 کے 3 نون لیگ کو پڑ گئے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. سو یہ آپ ذرا پلس سے آزاد فرمائیں نا اندرون سندھ کے الیکشنز کو, اور وہاں پر رسائی بہتر کرائیں نا میڈیا کی, تو پتہ چلے کہ اندرون سندھ میں الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں. اور مخالف امیدوار کو تو اٹھوا دینا کوئی زیادہ بڑی بات ہوتی نہیں آپ کے لیے. کراچی میں MQM کی سیٹوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. سو یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پولنگ سٹاف ہے, پولیس آپ کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج وہ دور کی کوڑی نکال کے لائے ہیں. ہمارے اس جو ہے سوال کا جواب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چیف سیکرٹری اور جو IG ہوتا ہے نا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. تو بھاجن سندھ میں بھی تو چیف سیکرٹری اور IG وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کیسے جیت جاتے ہیں پھر؟ وہاں پہ بھی جو ہے وہ وفاق کے نمائندے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور یہ نا اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں. عزیر بلوچ, ریمانڈ کے فلانے ڈمکے, یہ سارے یاد ہیں, سب یاد ہے, لیکن ابھی تک ہم وہاں جانا نہیں چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے, جس کے اوپر جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو مساق جمہوریت کی تھی, اس کو اگر پیروں میں روندنے کا آپ کو اتنا شوق آیا ہے تو پھر جواب تو سارے ہیں. کون سی کس کی کیا ہسٹری ہے, کون سی حکومتیں کیسے بنی, کیا اس ملک کے ساتھ ہوا, تو یہ میرا خیال ہے اس پہ بحث پھر کبھی اور صحیح. اتنا آگے نہ جائیں کہ پیچھے جو ہے وہ مڑ کے جو ہے وہ مڑنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہ رہے. اب یہ جو 2.5 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد آزاد کشمیر کا ان کو یاد آ گیا ہے کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی, اور 2024 جو ہے وہ فارم 47 کا جو ہے وہ الیکشن تھا.
آپ کی انہی حرکتوں اور انہی باتوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے رونے دھونے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کی جو ہے وہ یہ جو آپ بڑی بڑی انگریزی کی تقریریں فرماتے ہیں بغیر کسی سبسٹانس کے, اور یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم کشمیر کو جو ہے وہ سندھ بنائیں گے. بائی دا وے, ایک بلاول بھٹو صاحب کی میں بڑی معترف ہوں, بڑے اچھے قابل انسان ہیں. انہوں نے اس بات کا کیا جواب نکالا کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ آپ یہ اعلان کریں نا کہ آپ کا کشمیر کو آپ جو ہے وہ سندھ بنائیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے. بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. ہم تو گورننس کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں, ہم تو پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ صرف اس پوائنٹ سے بچنے کے لیے کہ آپ کی کارکردگی چونکہ سندھ میں نہیں ہے, آپ یہ جملہ نہیں دہرا سکتے, یہ بلاول بھٹو صاحب اپنی حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں, سندھ کی حکومت کو, جب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. میری لیڈرشپ جو ہے وہ برملا اور فخر سے کہتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بنائیں گے. اب آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بننے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہے. ان کو وہاں گرین بسز ملیں گی, ان کو وہاں جو ہے وہ سہولیات ملیں گی, ان کو وہاں 30,000 کلومیٹر جو پنجاب میں سڑکیں بنی ہیں ان کو سڑکیں ملیں گی, ان کو جو ہے وہ صاف پانی ملے گا. یہ جو نیا پوائنٹ نکالا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے, یہ ان کی اپنی سندھ حکومت کے اوپر چارج شیٹ ہے, چونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ سندھ حکومت کی کوئی ایسی کارکردگی ہے جسے کہا جا سکے کہ وہ آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. شکریہ. اچھا, آپ تلخی تھوڑی زیادہ ہوئی ہے سارے مولانا نے دیکھا ہے کہ الزامات کی سیاست بھی سر اٹھا رہی ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک ڈبیٹ بڑی اوپن ہوئی ہے کہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی سنجیدہ ڈیمانڈ ہے یا اس میں بھی کوئی پالیٹکس ہے اور اس پہ بھی کسی ایک پارٹی کو شاید نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا, پہلے دو سوال, پہلا سوال کیا تھا بھائی؟ میں تو تمہارے دوسرے سوال میں الجھ گئی. تلخی. دیکھیے تلخی ایک سائڈ سے نہیں بڑھتی. ہم وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی بلاول بھٹو صاحب کے ہم نے وہ تانے اور وہ زہریلی تقریریں پچھلے آزاد کشمیر کے جو الیکشن میں اس میں ڈائجسٹ کر لی تھی. تلخی ایک سائڈ سے نہیں رکتی. اگر دوسری طرف سے بات ہوگی اس کا بملا جواب آئے گا, اگر لیڈرشپ کی توہین ہوگی اس کا بملا جواب آئے گا. یہ اپنی ڈومین میں رہیں اور یہ جو ہے وہ اس کو کراس نہ کریں. دوسری جہاں تک صوبوں کی بات ہے, ابھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے کوئی اس کے اوپر پارٹی پوائنٹ آف ویو تو نہیں ملا. میں اپنی اور یہ جو آپ نے کہا کہ سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اس میں, لیکن اس کو جتنی غیر سنجیدگی سے جس غیر سنجیدہ طریقے سے کیا گیا وہ بڑی عجیب ہے. جو سسٹم کے جو ہے وہ ختم ہونے کا, سسٹم کے فلاپ ہونے کا کی باتیں کر رہے ہیں, جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کتنا کا چل رہا ہے, وہ پی سی بی ہو یا داخلہ کے معاملات اور حالات ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سیریس طریقے سے ہوتی تو لیڈرشپ جو ہے وہ تمام لیڈرشپس جو ہیں اگر سنجیدہ بات جو ہے سنجیدہ طریقے سے ہو تو اس کا وہ بھی ہوتا ہے. ابھی میں نہیں کہہ سکتی اس کو بھی یقیناً پارٹی لیڈرشپ جو ہے, اور یہ کتنا سنجیدہ ہے. میں نے تو پہلے یہ بھی کہا, ہمیں تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ جس غیر سنجیدگی کے ساتھ جس سسٹم کا آپ پارٹ ہیں, جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے, اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں, اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے. سو اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی ہے نا. تو اگر یہ سنجیدہ طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گی. بلاول بھٹو صاحب کو کچھ نہیں سمجھتے تو وہ بار بار اگر ان کو لگتا ہے کہ اور وہ مطلب میں تو پہلے بھی کہا فالو بھی انہیں کو کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے جو بہتر ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ کوئی نہیں بیٹھے گا. کسی سنجیدہ اور کسی بڑی سیریس جو ہے وہ کوئی کہے گا تو شاید کوئی بیٹھ بھی جائے.